السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان عبادات میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ یہی جو ہے مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بلا شبہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر تو یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی ہوگی تو انسان کی نجات ہو جائے گی، وہ کامیاب ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا انسان سے وہ اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر یہ نماز جو ہے درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا اور اس کی نجات ہوگی، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام ہوگا اور وہ خسارے میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 دفعہ جو ہے نا وہ نماز فرض کی ہے، اور مرد کے لیے یہ جو نماز ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو یا میدان جنگ میں۔ یہ نماز وہی فریضہ ہے جو اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو نظم و ضبط اور وقت کی پابندی سکھاتا ہے، جو طہارت اور نظافت کا عادی بناتا ہے، جو فواحش و منکرات سے روکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے لیے جتنا اہم یہ فریضہ ہے، ہم مسلمان اتنا ہی اس سے دور ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو 1-2 پڑھتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ فرقہ پرستی ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنت کی بجائے اپنے اماموں اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، لیکن شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اصل اسلام جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو نماز ہوگی وہی قابل قبول ہوگی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر نماز ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ شریعت سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ، میں عمل کرنے والے ہوں گے تھکے ہوئے، محنت کرنے والے ہوں گے تھکے ہوئے، تسلا نار حامیہ، گرم آگ میں دھکیلے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز جو ہے نا وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت زیادہ اپنے سر پہ انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بہت بڑا اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، بہت بڑے بڑے انہوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں نیکیوں کے، اپنی عبادتوں کے، ریاضتوں کے، لیکن میزان عمل میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرم آگ میں دھکیلے جائیں گے، کیونکہ ان کی نماز جو ہوگی، ان کی جو عبادات ہوں گی وہ شریعت سے ہٹ کر ہوں گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو نماز میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ خشوع خضوع ہے، عاجزی ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ الصنابحی قال زعم ابو محمد
أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن فكان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يكن فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. عبداللہ سنابی بیان کرتے ہیں کہ ابو محمد نے گمان کیا کہ وطر واجب ہے، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو محمد نے جھوٹ بولا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو جو کوئی اچھے سے وضو کرے گا اور مکمل رکوع اور خشوع خضوع کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے معافی کا وعدہ نہیں کیا، اگر چاہے تو وہ اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو وہ اسے عذاب دے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم مسلمانوں کا حال ہے، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا۔ تو ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، کیا ہماری نمازیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ادا کی جاتی ہیں جیسے وہ نماز پڑھتے تھے، کہ ان کی نماز کا جو ہر سٹیپ ہے وہ بہت طویل ہوتا تھا اور بہت تحمل اور عاجزی اور خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے تھے، یعنی ایک سٹیپ ادا کیا ہے تو اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ اس کے درمیان کافی وقفہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں جیسے ہم مسلمان آج کرتے ہیں کہ ابھی رکوع سے اٹھے نہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھے نہیں تو دوسرے سجدے میں گرنے کی تیاری ہوتی ہے، یعنی ٹکرے مارنے والا حساب ہے۔ تو یہ نماز ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ اپنے اللہ کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ہماری باتوں سے کوئی سروکار نہیں، اسے ہمارے بہانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور خصوصاً ہم عورتوں کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، گھر کے کام ختم نہیں ہو رہے، کھانا بنانا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بہانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اس نے ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ دنیا میں تو نے کون سے گھر کے کام کیے تھے، اس نے تو یہ پوچھنا ہے کہ میں نے جو تجھے زندگی دی تھی اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزارا، مجھے کتنا یاد کیا۔ ہم کتنے احسان فراموش انسان ہیں کہ دیکھیں وہ رب جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے، ہمیں زندگی کی ہر نعمت سے اس نے نوازا ہے، ہم اگر اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، دنیا کے سارے جو درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں تو سیاہی بھی ختم ہو جائے، کلمے بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے رب کی جو نعمتیں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، ہمارے رب کے جو احسانات ہیں ہم پر وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمارے کوئی کام آئے یا ہم کسی کے کام آئے تو بدلے میں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، تو ایسے ایک احسان فراموشی نہیں رہتی۔ تو ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ ہم اپنے رب کے شکر کے لیے اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ کتنا کو وقت لیتی ہے نماز؟ 20 منٹ، حد 15 منٹ، تو کیا ہم اپنے اللہ کو 15-20 منٹ نہیں دے سکتے؟ وہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا محبت کرتا ہے وہ ہم سے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ خود ہمیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ میں تو یہاں۔
ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے لیکن ہم اپنے رب کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے. کتنے احسان فراموش انسان ہیں، کتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں میرے مسلمان بہن بھائیوں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے. ہم اپنے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. کتنی کوئی عبادت کرتے ہیں ہم، ایک فرض نماز نہیں ہم سے پڑھی جاتی. عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں ہماری ریاضتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اس کی عبادت کے لیے اس کے فرشتے موجود ہیں. کائنات کا ہر ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سر بسجود. ہم نہ کریں گے تو اسے کون سا فرق پڑتا ہے. لیکن میرے بہن بھائیوں ہمیں فرق پڑتا ہے، ہمیں بہت فرق پڑتا ہے. ہم گھاٹے میں رہ جائیں گے، ہم خسارے میں رہ جائیں گے. ہم اپنے اللہ کو یاد نہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، ہم خسارے میں رہ جائیں گے. چھوڑ دو یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دو اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا، یہ نفس کا پجاری بننا چھوڑ دو. اس نفس نے تمہیں جہنم میں لے کے جانا ہے. ہمارے اندر کا جو سب سے بڑا دشمن ہے یہ ہمارا نفس ہے، جو گھات میں بیٹھا ہوا ہے. اسی نے ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے اگر ہم اس کی چالوں میں آ گئے تو. کیونکہ یہ تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، یہ تو ہمیں ہمارے رب سے دور کرنا چاہتا ہے. تو کیوں ہم اس کی بات مانیں؟ اس نے بھی ہمارے کام نہیں آنا. کیوں ہم اپنے رب کو راضی نہ کریں؟ وہ رب جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے، ہمیں ہمارے جسمانی اعضاء کو اس نے درست بنایا ہے، جسم کے ہر حصے کو وہ جو ہے چلا رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کھاتے ہیں تو وہ کدھر جاتا ہے، اسے کون ہضم کرتا ہے. ہمارے جو بلڈ سرکولیشن کا نظام ہے، ہمارے جو نظام ہضم ہے، ہمارا جو دل ہے وہ کیسے دھڑکتا ہے، کون دھڑکا رہا ہے اسے، کس نے اتنی نفاست سے ہمیں پیدا کیا. کیوں ہم اللہ کو بھول گئے ہیں؟ فقط اس کے شکریہ کے لیے ہم اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. کیوں نام کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ فقط اس کے شکریہ کے لیے ہم اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. کیوں نام کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ اپنے اللہ کو فراموش کر دیا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہمیں جہنم سے بچانا چاہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میرے بندو ادھر آ جاؤ، یہ سیدھا رستہ ہے، ادھر آ جاؤ، وہ جہنم کا رستہ ہے، اس سے بچ جاؤ. تو بس ہم بندے جو ہیں وہ بس اپنی مستیوں میں گم ہیں، شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں پہ دھیان دیں، نمازوں میں خشوع خضوع اور عاجزی پیدا کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے. نماز کو ایسے پڑھیں جیسے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے یا ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤن الناس، کہ منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل. یعنی نماز پڑھنی بھی ہے لیکن اس کو اس کے وقت سے گزار کے، جب اگلی اذان کا ٹائم ہو گیا اس سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لی، اچھا پڑھ لیتے ہیں.
اس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے، نماز میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ جس بندے کو نماز میں دلچسپی ہو اس کے تو کان ہی اذان پہ ہوتے ہیں کہ کب اذان ہو تو میں نماز پڑھوں۔ وہ تو ہر وقت نماز کی فکر میں رہتا ہے۔ جس کو نماز میں خشوع خضوع ہو، جس کو رغبت ہو، جس کو اپنے اللہ سے بات کرنے کی جستجو ہو، جسے شوق ہو اپنے رب سے ملاقات کا، اس کے تو کان ہی اذانوں کی طرف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر مقررہ وقت پر پڑھنی لکھی گئی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ آج اگر ہمارے دروازے پہ کوئی انسپیکٹر آ جائے تو ہم بھاگ کر جائیں گے دروازے کی دستک پر کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے انسپیکٹر صاحب سے، کہیں کوئی ہمیں سزا نہ مل جائے۔ اور ہمارا رب ہمیں 5 دفعہ بلاتا ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، میرے بندو آؤ، فلاح کی طرف آؤ، لیکن ہم اپنے اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ آج مسجدیں جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں، خون کے آنسور ہوتا ہے دل ان مسجدوں کو دیکھ کے کہ کوئی نمازی نہیں ہے، اللہ کے بلانے پر کوئی نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی بڑے عہدے والا دروازے کے آگے آ جائے تو سارے بھاگ کے جائیں گے کہ اس کی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی سزا نہ مل جائے ہمیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا منہ لے کر جائیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ کس منہ سے جائیں گے اس کے سامنے؟ کوئی ہے ہمارے پاس جواز اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا؟ جس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی اکیلے کی بادشاہی ہوگی۔ اور وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ بندے کے اتنے گناہوں کے باوجود وہ ایک بندہ ایک دفعہ اپنے رب کو پکار لے تو وہ فوراً اس کی پکار پہ آ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ کی پکار پہ اسے لبیک نہیں کہہ سکتے، اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ کو ہماری نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے لیے فرشتے بڑے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور قیامت تک، بلکہ جب تک وہ چاہے گا اس کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ ہمیں فرق پڑے گا اس بات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلك یبقى من درنہ قالوا لا یبقى من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ مجھے بتاؤ، انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں سے 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ کوئی میل کچیل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل یہ عام نصیحت تھی کہ اپنی نمازوں اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ اپنے سسرالی رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئے، تو جب وہاں پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی کسی لڑکی سے کہا کہ میرے لیے پانی لاؤ تاکہ میں وضو کر کے نماز سے راحت حاصل کروں۔
تو ہم ان کی بات سے بہت حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلال اٹھو اذان کہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت اور آرام پہنچاؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کے درمیانی وقفوں میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ آدمی بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے اللہ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو کفر اور شرک کے بعد اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. کہ جب اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں سقر میں یعنی جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں تھے پڑھتے اور ہم نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بحث کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کہ ان کے بعد ایسے نہ خلف پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نماز ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے رہے، تو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، مسلم اور ابو داؤد کی بھی ہے، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، نہ تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی برہان ہوگی، نہ ہی اس کی نجات ہوگی، اور وہ قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بہت بڑا عظیم گناہ ہو گیا ہے، تو میں نے اللہ کے حضور میں اس کی توبہ کی ہے، تو آپ بھی میری لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سا گناہ ہوا ہے تم سے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میں نے بدکاری کی تھی جس کے بدلے میرا ایک بچہ ہوا اور اس کو میں نے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بدبخت عورت فوراً یہاں سے نکل جا، کہیں تیری وجہ سے ہمارے اوپر آسمان نہ گر جائے. تو جب وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکل رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ جو توبہ کرنے والی عورت ہے اس کو تم نے کیوں لٹایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جو گناہ کیا ہے کہ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہے اور وہ ہے نماز چھوڑنا. تو میرے محترم بہن بھائیوں، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے.
اور آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں نمازوں کی فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کب اذان ہوئی ہے، کب جماعت ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ موبائلوں میں گم ہے، عورتیں ڈراموں میں گم ہیں، اپنے بچوں کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہیں کدھر نہیں، بس اپنی یہ جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی خیال ہے۔ دیکھیے اگر ہم مائیں نمازیں پڑھیں گی، نمازیں کی پابندی کریں گی، اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گی، تو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، بلکہ ہمارے بچے ہمیں کاپی کریں گے، ہمیں دیکھیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ مسلے پہ کھڑے ہوں گے۔ اگر نہ بھی ہوں تو ہم ماؤں کا حق ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، انہیں جو نماز نبوی ہے وہ سکھائیں، یہ ہم ماؤں کا فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی جو ہے نا وہ پابندی کریں، اور صحیح طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں نماز کے پڑھنے کے بھی اور نماز ادا کرنے کے بھی، ان کو ہم اپنائیں اور ان پر عمل پیرا ہوں اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے اللہ کا جو ہے نا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اللہ کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا۔ اور ایک یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو کر اسی کی بندگی کر کے تو اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں، کیونکہ ہمارا رب، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا رب اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کی بندگی میں ڈٹا جائے۔ جتنی ہو سکے ہم اپنے اللہ کی بندگی کریں، وہ کم ہے، کیونکہ ہم اپنے اللہ کے احسانوں کا بدلہ جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔